السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورۃ الاعراف 19 نمبر آیت سے 21 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَيَا آدَمُ اسْكُن، اور اے آدم رہو، انت تو وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو تم دونوں، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ کھول دے ان دونوں کے لیے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، جو چھپایا ہے ان دونوں سے، مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان کی شرمگاہوں سے یا ان کے قابل شرم حصوں میں سے۔ وَقَالَ، اور اس نے کہا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، نہیں منع کیا تم دونوں کو تم دونوں کے رب نے، عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، إِلَّا مگر، أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم دونوں ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور قسمیں کھائیں ان دونوں کے لیے، إِنِّي لَكُمَا، بے شک میں تمہارے لیے، لَمِنَ النَّاصِحِينَ، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دینے کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن آزمائش کے طور پر اللہ نے ایک درخت سے روکا۔ وہ درخت کون تھا؟ وہ ہمارے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایک چیز سے منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا، تم ظلم کرنے لگ جاؤ گے، ظالم بن جاؤ گے۔ اب شیطان انسان کو سونگ بھی لیتا ہے، اور اس کو چونکہ ساری پلاننگ اللہ کی پتہ چل چکی تھی کہ انسان کو بنایا اللہ نے دنیا کے لیے تھا۔ یہ بات غلط ہے کہ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تو ہمیں بھوک لگنا شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے ہمیں کھانا پینا پڑتا ہے، یا پھر ان کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جب سب سے پہلے فرشتوں سے بات کی تھی تو یہی کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر بھیجنے سے پہلے ایک تھوڑا ٹیسٹ تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی پتہ لگے کہ میرا کوئی دشمن ہے اور میں ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا ہوں، اور کچھ ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ ان کو نظر آ جائیں۔ تو بس اس وجہ سے ایک درخت سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، لیکن چونکہ جگہ بہت خوبصورت تھی، بہت عیش و آرام، جنتی لباس، بے فکری، تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم یہیں رہیں۔ شیطان نے اس خواہش کو پروموٹ کیا، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور ان کو مسلسل بہکانا شروع ہو گیا۔ شیطان ہر ایک انسان کو بہکاتا ہے، لیکن جو اس کی بات کو غور کرنے لگ جائے، سننے لگ جائے، اس کے لیے یہ مستقل بہکانے والا بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح توفیق دے دیں کہ وہ اس کی بات نہ سنے، مثلاً ہر انسان کو نماز کے ٹائم پہ کہتے ٹھہر جاؤ، تھوڑا ٹائم ہے ابھی، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، کبھی فون کی شکل میں، کبھی کوئی گھر میں آ جاتا ہے، یا کوئی کام لمبا ڈال دیتا ہے تو نماز کو لیٹ کراتا ہے۔ بعض اوقات تو چھوٹی سی باتوں پہ، مثلاً میں نے کپڑے دھوئے، میرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، مجھے نماز نہیں پڑھنی، قضا کر کے پڑھ لیں گے، بازار سے آئیں قضا کر کے پڑھ لیں گے، بازار گئے ہیں قضا کر لیں گے۔
شادی ہے قضا کر لیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن یہ میں نے جیسے پیچھے بتایا، نہ اس کی کوئی پاور ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، یہ حیثیت اور پاور ہم اس کو دیتے ہیں جب اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں۔ تو جو انسان اس کی کوئی بات نہ سنے، کاموں کو وہیں چھوڑے اور اٹھ کے نماز پڑھ لے، تو یہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس ارادے سے اس کو باز نہیں رکھ پاتا۔ ہاں، نماز میں پھر اس کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ریسٹ نہیں کرتی ہے، نہ ہی ہمت ہارتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، مذموم کا مطلب کہ مسلسل اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اور مسلسل یہ نہیں کہ دو کو بہکا دیا تو کچھ سکون ہو گیا، نہیں، ہر ایک کو ہر وقت بہکائے تب بھی سکون نہیں، سب کو صحیح راہ سے ہٹا دے تب بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بے چینی اس کو ملی ہوئی ہے۔ تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، اور اس کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، مرد اور عورت ہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو دیکھیں انسان کو اللہ نے کتنا بھولا بھالا بنایا۔ ان کو خود سے یہ اٹریکشن پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ ان کی کوئی خواہش تھی ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، لیکن اس نے ایک چال چلی اور اس کے حساب سے، کہ اسے پتہ تھا کہ یہ جنت کا سارا جو پروٹوکول ہے اور لباس ہے، یہ ان کو جنت میں نافرمانی نہ کرنے کی وجہ سے ملا، جو ہی کریں گے تو یہ لباس اتر جائے گا۔ تو اللہ فرماتے اس کا مین مقصد تھا کہ انہیں ان کے چھپے ہوئے حصے دکھائے، اور کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم نے فرشتے بن جانا، ان کی طرح عبادتیں کرو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے، یا ویسے ہی تم ہمیشہ رہنے لگ جاؤ گے، یہاں سے جو زمین پہ جانے کا ڈر ہے نا وہ ختم ہو جائے گا تمہارا۔ حقیقت یہی ہے۔ اور یہ نہیں ہوا کہ اس نے بس آدم علیہ السلام نے جنت میں رہنا شروع کیا اور اس نے آ کے وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی مدت لگی، کہ جیسے میں نے بتایا نا، نہ تھکتا ہے نہ ہمت ہارتا ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے، بہت چالاک ہے۔ اور وہ چالاکی آپ دیکھیں گے اس کی کتنی بڑھ چکی ہوگی، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے یہ ان کے پہلے سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اور دنیا کی نئی سے نئی چال، نیا سے نیا طریقہ بہکانے کا اسے سب معلوم ہے۔ تو اس نے کہا تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے، اور وقاسمہما، ان کے لیے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر ہوں، مجھے اس میں سے کچھ چاہیے تو نہیں، میں تو پہلے ہی ادھر پھر رہا ہوں، تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی جب بھی کوئی انسان کسی کو برے راستے پہ لے کے جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا خیر خواہ بن کے لے کے جاتا ہے، اس کا دوست، اس کا ہمدرد، اس کی تکلیفوں کو سمجھنے والا، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے اس کی تو بات کوئی سنتا نہیں، دوست کے روپ میں آتا ہے، اسی لیے تو اس کی بات سنائی جاتی، اور وہ دوست اپنا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا شوہر بھی ہو سکتا ہے، ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں ملنے والا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جو آپ کو دین کے کام سے روکے، گناہ کی طرف لے جائے۔ سمجھیں شیطان ہے انسان کے روپ میں، اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کر لے اور مسلسل کرتا رہے، تو سمجھیں یہ روپ ہے ایک شیطان کا۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی ایک دفعہ جا رہے تھے، تو آواز آئی کہ عبد القادر تمہیں آج کے بعد نمازیں معاف ہیں۔ وہ ایک دم تو خوش ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ نمازیں تو پیغمبروں کو معاف نہیں ہوئیں، مجھے کیسے معاف ہیں؟ یہ ضرور شیطان کی آواز۔ پھر آواز آئی تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ انہوں نے پھر سوچا بچاتا تو اللہ ہے، کسی کو اس کا علم نہیں بچا سکتا، تو اس طرح اس کی یہ چال ضائع ہو گئی۔ اسی طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، جیسے میں نے پیچھے بتایا، لیکن جو اس کی بات سننے لگ جاتا ہے نا،
پھر اس کے بعد بہکانے کے بہت طریقے۔ تو جب بھی کسی اچھائی سے آپ کو کوئی، آپ کا دل، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، فرینڈس، ہمسایہ، کولیگ، فون، موڈ، کوئی چھوٹا سا بہانہ، بازار، کوئی بھی آپ کو نیکی سے روکنا چاہے، سمجھ لیجئے کہ شیطان ہے جو ہمیں خیر خواہ بن کے اس وقت نیکی سے دور کر رہا ہے۔ اور قسمیں کھانا، آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کسی پر یقین نہ کرے اور اگلا قسم کھائے تو بندہ کہتا ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا نا۔ مثلاً آپ کا کسی جگہ پہ بیٹھے نماز کو دل کیا تو آپ کا ہوا کہ میں اٹھ کے پڑھوں، لیکن کسی سے آپ نے کہا میں ذرا نماز پڑھوں تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو لیٹ کر کے بھی پڑھی جا سکتی، یہاں ضرور سب کے سامنے دکھاوا کرنا ہے اور جان ماز کہاں سے ڈھونڈیں گے اور وضو کہاں سے کریں گے۔ حالانکہ جب انسان اٹھ پڑے سارے راستے آسان ہو جاتے، اور کوئی اس کی یہ بات مان کے بیٹھ جائے تو پھر نیکی کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو اس کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا کہ اس وقت جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے نیکی سے ہٹنے کا، وہ کیوں آ رہا ہے۔ اور نیکی کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی چھوٹا سا بھی، مثلا مسکرانا ہی ہے، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے تو کبھی تمہیں بلایا نہیں، تم ہی رہ گئے مسکرانے کے لیے، تم بھی اسی طرح منہ بنا کے گزرو جیسے وہ گزرتے ہیں، تم ہی بڑھ کے سب سلام کرو گے، اتنا بڑا دل تمہارا ہی ہو گیا، کسی اور کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو آزمایا، فلم نجد لہ عزما، لیکن اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ اور ایک جگہ فرمایا فنسی، بھول گیا آدم، مدتوں گزر چکی تھی جنت میں رہتے ہوئے، اور یہ بھی یاد تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ وہ درخت سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، جیسے ہمیں اپنا وعدہ الست نہیں یاد ہے، اور بہت سارے کام جن کے لیے ہم سوچتے کہ ہم کبھی نہیں کریں گے، جھوٹ اب کبھی نہیں بولیں گے، ٹائم گزرتا ہے اچانک ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی اس نے بہکانے میں بہت ٹائم لگایا، اور انہوں نے بھی فوراً نافرمانی نہیں کر لی، اور اس کے خیر خواہ بننے سے، اس کے مسلسل کوششیں کرنے سے بہکاوے میں آ گئے، تو اسے اور اس کا خیر خواہ بن گیا، کیونکہ انسان خیر خواہ کی بات اکثر مان لیتا ہے، اسے لگتا ہے بھی واقعی اسے کیا فائدہ، میرا بھلا ہی سوچ رہا ہوگا نا، اور پھر قسمیں بھی کھا رہے ہیں اور بار بار بھی آ رہے، بھلا اسے کیا مفاد ہے، اور پتہ نہیں کس کس شکل میں آ رہا ہوگا، پتہ نہیں خیال میں آ رہا ہوگا، کیسے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال ان کے کہنے پہ وہ بہکاوے میں آ گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی چالوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔